کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹیچر کے لیے کلاس روم میں کون سا بہت مشکل کام ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے کہ کون سا طریقہ یا کون سی تکنیک استعمال کی جائے کہ وہ اپنی بات کو طلباء تک بہتر انداز سے پہنچا سکے۔ تو اس کے لیے ایک ٹیچر بہت ساری اپنی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مختلف تدریسی طریقوں کا مجموعہ طلباء کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ سیکھنے کے لیے زیادہ متنوع تجربے کی اجازت دیتا ہے اور انفرادی طلباء کے مختلف سیکھنے کے انداز کو پورا کر سکتا ہے۔ کچھ عام تدریسی طریقوں میں شامل ہیں۔ دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے، ہم کسی بھی تدریسی طریقے کو اپنانے سے پہلے عام طور پر ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک ہم طلباء کی ایج دیکھتے ہیں اور دوسری جو چیز بہت ہی زیادہ اہم ہے، ان کا ذہنی جو لیول اور ان کے درجے کو سامنے رکھ کر طریقہ تدریس اپناتے ہیں۔ پوری دنیا میں بہت سے تدریسی طریقے اپنائے جاتے ہیں، ان میں میں چند ایک کو جہاں ڈسکس کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی آنریبل ٹیچرز گروپ، تو ان کو ون بائی ون کر کے میں بیان کروں گا۔ ان طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن، براہ راست تدریسی طریقہ۔ براہ راست تدریسی طریقے میں استاد کو فعال طور پر ہدایت کی رہنمائی کرنا، طلباء کو واضح رہنمائی اور وضاحت فراہم کرنا شامل ہے۔ مثالوں میں لیکچرز، مظاہرے اور مرحلہ وار ہدایات شامل ہیں۔ جبکہ دوسرا طریقہ بالواسطہ تدریسی طریقہ۔ بالواسطہ تدریسی طریقوں میں استاد شامل ہوتا ہے کہ وہ طلباء کو انکوائری پر مبنی سیکھنے، مسائل کو حل کرنے اور ہینڈ آن پروجیکٹس جیسی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے طور پر معلومات کو دریافت کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ استاد کا کردار براہ راست معلومات فراہم کرنے کی بجائے سیکھنے میں سہولت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ جو بہت ہی اہم ہے انکوائری بیسڈ لرننگ، استفسار پر مبنی سیکھنے کا طریقہ۔ استفسار پر مبنی سیکھنا تعلیم کے لیے ایک ایسا نقطہ نظر ہے جس میں طلباء سوالات پوچھ کر جوابات کی تلاش میں اور جو کچھ سیکھتے ہیں اسے حقیقی دنیا کے حالات میں لاگو کر کے سیکھنے کے عمل میں سرگرمی سے مصروف رہتے ہیں۔ انکوائری پر مبنی کلاس روم میں استاد ایک سہولت کار کے طور پر کام کرتا ہے، طلباء کو ان کی تحقیقات میں رہنمائی کرتا ہے اور تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو فروغ دینے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ انکوائری پر مبنی سیکھنے کا مقصد طلباء کو اپنے سیکھنے پر قابو پانے اور جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ ان طریقوں میں سے تیسرا طریقہ پرابلم بیسڈ لرننگ۔ پرابلم بیسڈ لرننگ ایک تعلیمی نقطہ نظر ہے جس میں طلباء حقیقی دنیا کے مسائل کے ساتھ فعال طور پر مشغول ہو کر اور باہمی تعاون کے ساتھ ان کا حل تلاش کر کے سیکھتے ہیں۔ اس عمل میں عام طور پر طلباء کا ایک چھوٹا گروپ شامل ہوتا ہے جو ایک مسئلے کی تحقیق اور تجربہ کرنے، ممکنہ حل کی نشاندہی کرنے اور عمل کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ پرابلم بیسڈ لرننگ اکثر سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے ساتھ ساتھ طب اور قانون جیسے پیشہ ورانہ تعلیم کے پروگراموں میں استعمال ہوتا ہے۔ پرابلم بیسڈ لرننگ کا مقصد طلباء کو تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرنے
اور تعلیم کی مہارتوں کو تیار کرنے میں مدد کرنا ہے، جو بہت سے شعبوں میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھا طریقہ کولیبریٹو لرننگ، باہمی تعاون سے سکھانے اور سیکھنے کا ایک طریقہ ہے جس میں طلباء کسی مسئلے کو حل کرنے یا کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ سیکھنے میں اضافہ ہوتا ہے جب طلباء اپنے علم، ہنر اور نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ باہمی تعاون سے سیکھنا مختلف ترتیبات میں ہو سکتا ہے، بشمول کلاس رومز، آن لائن ماحول اور غیر رسمی سیکھنے کے گروپس۔ پانچواں طریقہ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہے۔ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں افراد اپنی سیکھنے کی ضروریات اور اہداف کو پہچاننے کے لیے پہل کرتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے فعال طور پر وسائل اور مواقع تلاش کرتے ہیں۔ اس میں کسی کے اپنے سیکھنے کی ذمہ داری لینا، سیکھنے کے ذاتی مقاصد کا تعین کرنا اور سیکھنے کے عمل کی تاثیر کا جائزہ لینا شامل ہے۔ اس میں رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کی تعلیم شامل ہو سکتی ہے اور یہ اسکولوں، کام کی جگہوں اور ذاتی مفادات جیسی مختلف ترتیبات میں ہو سکتی ہے۔ چھٹا طریقہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ سیکھنا ایک تدریسی طریقہ ہے جس میں طلباء حقیقی دنیا اور ذاتی طور پر معنی خیز پروجیکٹس میں فعال طور پر مشغول ہو کر سیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر، تنقیدی سوچ اور تعاون کے استعمال کے ذریعے ہینڈ آن تجرباتی سیکھنے اور مسائل کو حل کرنے پر زور دیتا ہے۔ پروجیکٹ پر مبنی سیکھنے کے ماحول میں طلباء ایک پروجیکٹ پر طویل عرصہ تک کام کرتے ہیں۔ جو انہوں نے سیکھنا ہے اسے کسی پیچیدہ مسئلہ یا چیلنج پر لاگو کرتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے مقصد یہ ہے کہ وہ کسی موضوع کی گہرائی سے سمجھ اور علم حاصل کریں۔ اہم مہارتیں جیسے کہ تنقیدی سوچ، تعاون اور مسئلہ حل کریں۔ ساتواں طریقہ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، گیم بیسڈ لرننگ۔ گیم بیسڈ لرننگ ایک تعلیمی نقطہ نظر ہے جو طلباء کو مشغول کرنے اور ان کے سیکھنے کے تجربے کو بڑھانے کے لیے گیمز، سیمیلیشنز اور دوسرے اٹریکٹیو طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسے مختلف مضامین اور ہنر سکھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ریاضی، سائنس، تاریخ، زبان اور تنقیدی سوچ۔ گیم پر مبنی سیکھنے کو پیشہ ورانہ ترقی اور تربیت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گیم پر مبنی سیکھنے کے پیچھے خیال یہ ہے کہ جب اسے گیم جیسے فارمیٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو طلباء کے حوصلہ افزائی اور اپنے سیکھنے میں مشغول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ آٹھواں طریقہ ہے کیس بیسڈ لرننگ۔ کیس بیسڈ لرننگ ایک ایسا تدریسی طریقہ ہے جس میں طلباء کو حقیقی زندگی یا نقلی منظرنامے یا کیسز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جن کا انہیں تجزیہ اور حل کرنا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر طلباء کو کلاس میں سیکھی ہوئی چیزوں کو حقیقی دنیا کے حالات میں لاگو کرنے کی اجازت دیتا ہے اور تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرنے، فیصلہ سازی کی مہارتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مقدمات زیر مطالعہ موضوع سے متعلق ہو سکتے ہیں، جیسے مینجمنٹ کلاس میں بزنس کیس، یا وہ زیادہ عام ہو سکتے ہیں، جیسے فلسفے کی کلاس میں اخلاقی مخمصہ۔ استاد کیس کے ذریعے طلباء کی رہنمائی کر سکتا ہے، سوالات پوچھ کر اور بحث میں سوالات
सहूलत फराहम कर सकता है, जहाँ तालिब इल्म आज़ादाना तौर पर केस पर काम कर सकते हैं। 9वां तरीका फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप शुदा क्लासरूम का तरीका एक तदरीसी हिकमत अमली है जिसमें तुलबा वीडियो लेक्चर देखते हैं या क्लास से बाहर मवाद पढ़ते हैं और क्लास टाइम के दौरान होमवर्क करते हैं। रवायती क्लासरूम मॉडल जहां तुलबा क्लास में लेक्चर सुनते हैं और घर पर होमवर्क करते हैं, इस नुक्ता नज़र से पलट जाता है। इस तरीकाकार का मकसद क्लास के दौरान ज़्यादा फ़ाल सीखने और मवाद के साथ ताअम्मुल की इजाज़त देना है। 10वां तरीका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तफरीक शुदा हदायत तदरीस का एक तरीका है जिसमें उस्ताज़ा इनफरादी तुलबा की मतनू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़आल तौर पर हदायत की मनसूबा बंदी और मवाफ़क़त करते हैं। इसमें मवाद अमल या हदायत के प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करने के साथ साथ तुलबा को मुख्तलिफ सतहों की मदद और चैलेंज फराहम करना शामिल हो सकता है। तफरीक शुदा हदायत का मकसद तमाम तुलबा को उनकी मुनफरद ताकतों, ज़रूरियात और दिलचस्पियों के मुताबिक हदायत फराहम करके सीखने और कामयाबी हासिल करने में मदद करना है। 11वां तरीका जो बहुत ही दिलचस्प है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए तशख़ीस जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, सीखने के अमल के दौरान तालिब इल्म की पेशरफ्त और समझ बूझ का जायज़ा लेने का एक तरीका है। सीखने के लिए तशख़ीस का मकसद तुलबा और असातिज़ा वालिदैन को इस बारे में फ़ीडबैक फराहम करना है कि तुलबा क्या जानते हैं और क्या करने के काबिल हैं, और इस मालूमात को हदायत को एडजस्ट करने और तुलबा की तालीम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। इस किस्म की तशख़ीस में आम तौर पर मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल शामिल होता है, जैसे क्विज़, सवालनामे और मुशाहदात तालिब इल्म की समझ और पेशरफ्त के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए है। और 12वां तरीका जो है इसका नाम है कंसेप्ट मैपिंग। तसव्वुराती नक्शा साजी एक ऐसी तकनीक है जिसे तालीम में इस्तेमाल किया जाता है ताकि तुलबा को नई मालूमात को मुनज़्ज़म और समझने में मदद मिले। इसमें एक बसरी खाका बनाना शामिल है जो मुख्तलिफ तसव्वुरात और नज़रियात के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इस तकनीक का इस्तेमाल तालिब इल्मों को कलीदी तसव्वुरात और अहम ख्यालात की शनाख्त करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि मुख्तलिफ तसव्वुरात कैसे जुड़े हुए हैं और मालूमात को याद रखने और याद करने में उनकी मदद करने के लिए। तसव्वुराती नक्शा साजी को मुख्तलिफ मज़ामीन के शोबों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तदरीस और सीखने दोनों के लिए एक मुअस्सर ज़रिया हो सकता है। 13वां तरीका इसका नाम है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग तरीका है जिसमें तुलबा नकली हकीकी दुनिया के माहौल या हालात के साथ ताअम्मुल करते हुए सीखते हैं। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग का मकसद सीखने वालों को एक महफूज और कंट्रोल शुदा माहौल में इल्म और महारतों को बुरुए कार लाने का मौका फराहम करना है, जिससे उन्हें पेचीदा निज़ामों को बेहतर तौर पर समझने और ज़्यादा बाखबर फैसले करने में मदद मिल सकती है। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग की मिसालों में फ़्लाइट सिमुलेटर्स, मेडिकल सिमुलेशंस और वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस शामिल हैं। 14वां तरीका माइंड मैपिंग।
مائنڈ میپنگ ایک بصری ٹول ہے جو معلومات کو ترتیب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک مرکزی خیال یا تصور تخلیق کرنا اور پھر متعلقہ خیالات، ذیلی عنوانات یا تفصیلات کے لیے شاخیں بنانا شامل ہیں۔ مائنڈ میپنگ کو سیکھنے کے لیے پیچیدہ معلومات کو توڑنے اور اسے مزید قابل انتظام اور سمجھنے میں آسان بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نئی معلومات کو موجودہ علم سے مربوط کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو برقرار رکھنے اور یاد کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ مجموعی طور پر مائنڈ میپنگ مؤثر طریقے سے سیکھنے کے لیے معلومات کے ٹکڑوں کے درمیان تعلق کو بصری طور پر منظم کرنے اور سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ 15واں طریقہ پیر ٹیچنگ۔ پیر ٹیچنگ ہدایات کا ایک طریقہ ہے جس میں طلباء ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ گروپ ورک، اسٹڈی گروپس یا طالب علم کی زیر قیادت پریزنٹیشنز کے ذریعے۔ ہم مرتبہ تدریس کا مقصد فعال سیکھنے کو فروغ دینا اور طلباء کو اپنی تعلیم کی ملکیت لینے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ طالب علم کی مصروفیت، حوصلہ افزائی اور مواد کو سمجھنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ 16واں طریقہ ٹیم بیسڈ لرننگ۔ ٹیم پر مبنی سیکھنا ایک تدریسی طریقہ ہے جو فعال سیکھنے اور طلباء کے تعاون پر زور دیتا ہے۔ ٹیم پر مبنی سیکھنے میں طلباء اسائنمنٹس کو مکمل کرنے، مسائل کو حل کرنے اور حقیقی دنیا کے منظرناموں میں علم کا اطلاق کرنے کے لیے چھوٹی ٹیموں میں کام کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کو اکثر اعلیٰ تعلیم میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر کاروبار، انجینئرنگ، ہیلتھ سائنسز جیسے شعبوں میں۔ ٹیم پر مبنی سیکھنے کا مقصد طلباء کی مصروفیت، تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو بہتر بنانا ہے، نیز ٹیم ورک اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ایکسپیریمنٹل لرننگ تجرباتی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے جو براہ راست تجربے یا ہاتھ سے چلنے والی سرگرمیوں کے ذریعے سیکھنے کا ہے۔ یہ غیر فعال طور پر معلومات حاصل کرنے کی بجائے فعال شرکت اور کرنے کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ اس قسم کے سیکھنے میں اکثر تجربے پر غور کرنا، حاصل شدہ علم اور مہارتوں کا حقیقی دنیا کے حالات میں اطلاق شامل ہوتا ہے۔ یہ اکثر تعلیم، کاروبار اور انسانی ترقی جیسے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ 18واں طریقہ ہے سروس لرننگ۔ سروس لرننگ تجرباتی تعلیم کی ایک شکل ہے جس میں طلباء اپنی کمیونٹی میں سروس پروجیکٹس میں حصہ لیتے ہیں، جبکہ وہ کلاس روم میں جس موضوع پر پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔ سروس لرننگ کا مقصد طلباء کو ہینڈ آن حقیقی دنیا کا تجربہ فراہم کرنا ہے، جبکہ کمیونٹی کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ سروس لرننگ کو مختلف تعلیمی مضامین میں ضم کیا جا سکتا ہے، بشمول سائنس، ریاضی، سماجی علوم اور زبان کے فنون تک محدود نہیں۔ طلباء کلاس روم میں سیکھی گئی مہارتوں، علم اور تصورات کو حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لاگو کرتے ہیں۔ یہ طلباء کے درمیان شہری مصروفیت اور سماجی ذمہ داری کو فروغ دینے کے طریقوں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ 19واں طریقہ پرابلم بیسڈ انکوائری لرننگ۔ مسئلہ پر مبنی انکوائری لرننگ ایک ایسی تدریسی طریقہ ہے جو طلباء کو مشغول کرنے، انہیں سیکھنے کی ترغیب دینے کے طریقے کے طور پر حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نقطہ نظر میں طلباء کو ایک مسئلہ یا چیلنج پیش کرنا اور پھر تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے تحقیق، تجزیہ
اور مسئلے کو حل کرنے کے عمل میں ان کی رہنمائی کرنا شامل ہے۔ مسئلے پر مبنی انکوائری لرننگ کا مقصد طلباء کو تنقیدی انداز میں سوچنے اور اپنے علم کو حقیقی دنیا کے حالات پر لاگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں مدد کرنا ہے۔ 20واں اور سب سے اہم طریقہ ڈسکوری بیسڈ لرننگ۔ دریافت پر مبنی سیکھنا ایک ایسا تدریسی طریقہ ہے جو تلاش، تجربہ اور مسائل کے حل کے ذریعے فعال طور پر نئے علم کی دریافت میں سیکھنے والے کے کردار پر زور دیتا ہے۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ لوگ بہترین طریقے سے سیکھتے ہیں جب وہ مواد کے ساتھ فعال طور پر مشغول ہو سکتے ہیں اور اپنے تجربات اور دلچسپیوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر طلباء کو سوالات پوچھنے، مشاہدات کرنے اور موضوع کے بارے میں ان کی اپنی سمجھ پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ اکثر شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے تعمیری تعلیم کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔